علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس حفصہ کا، جو کہ دبئی سے بلانگ کرتی ہیں، اور مسٹر معراج الشیخ کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ معزز سامعین میں ایسے بہت سے سٹوری لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا تھا۔ آج میری زندگی کا ایک بہت بڑا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں پورے گھر میں خوشی سے گھوم رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی کو میری خوشی نہیں، حتیٰ کہ میرے اپنے سگے ماں باپ کو بھی نہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھوں۔ دراصل میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی جہاں بیٹیوں کو پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹے چاہے جتنے بھی نکمے آوارہ ہوں مگر فخر سے بتایا جاتا تھا کہ ہم بیٹے کے والدین ہیں، جہاں سمجھا جاتا تھا کہ بیٹوں پر خرچ کرنے کا مطلب ہے بڑھاپے کو بہترین بنانا، اور بیٹیاں بس باپ کی کمر توڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کا کیا ہے، انہوں نے تو اگلے گھر ہی جانا ہے۔ خیر سے میرے گھر والے بھی ایسی ہی سوچ کے مالک تھے۔ میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی تھا سبیل، جو کہ ابا کے ساتھ ان کی پنچر کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں نے میٹرک تک اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس وقت میں نے بہت لان تان سنی، محلے والوں کی بکواس باتیں بھی سنی، مگر میرا ایک ہی جنون تھا کہ مجھے پڑھنا ہے، تاکہ کم از کم اس چھوٹی اور گھٹیا سوچ کو ختم کر سکوں۔ مگر شاید کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جیسے میرے بس میں نہیں تھا۔ اسی لیے میرے ابا نے مجھے میرے نتیجے والے دن ایک ایسی خبر سنائی کہ جو میرے پیر سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ میں جب خوشی کے عالم میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ ابا جان کچن کے باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھے اونچا اونچا بولنے لگ گئے۔ میری ماں اپنے گیلے ہاتھ صاف کرتی پانی کا گلاس پکڑے باہر گئی جب میرے کانوں میں میرے ابا کی آواز پڑی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 10 سال کی تعلیم حاصل کر کے افسر نہیں لگ جاتا کوئی، پہلے ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا ہے، مزید گھر میں بٹھانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ رشیدہ سے میں کل ہی رشتے کی بات کرتا ہوں، آئے اور اسے لے جائے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ ابا سے کسی نہ کسی طرح کالج جانے کی بات کروں، یہ بات سن کر ایک پل کو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی ہوگی، مگر رشیدہ پھپھو کے گھر، وہ بھی ان کے آوارہ بیٹے کے ساتھ، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے وہ مجھ سے 12 سال بڑا تھا، کہاں میں 20 سال کی، کہاں وہ 32 سال کا آدمی۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ میری ماں نے مجھے باہر سے ہی خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ ایک تو ہماری مائیں ہمیشہ ہی کیوں چپ کرواتی ہیں، نہ خود بولتی ہیں نہ اولاد کو بولنے دیتی ہیں۔ خیر، بوجھل دل کے ساتھ میں باقی کے بچے برتن سمیٹنے لگی۔ برتنوں سے فارغ ہو کر میں چھت پر کچھ دیر کے لیے چلی گئی تاکہ کچھ وقت تنہائی میں گزار سکوں اور رو سکوں۔ ہم لڑکیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، ہماری ساری زندگی یا تو آنسو چھپانے میں گزرتی ہے یا آنسو پینے میں۔ رات کے 7 بج رہے تھے اور میں مسلسل چھت پر لگے ایک چھوٹے سے جھولے پر بیٹھی آسمان پر بسے اس تنہا چاند کو گھور رہی تھی، جو اتنے تارے ہونے کے باوجود تن تنہا تھا۔ مجھے وہ چاند بالکل اپنی طرح محسوس ہوا، اتنے لوگوں میں ادھورا، تنہا اور خاموش۔ ابھی میں اپنے ہی خیالوں میں مصروف تھی کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ بے اختیار میں چونکی اور میں نے اپنے عقب میں دیکھا۔
ہماری چھت پر کوئی خاص بلب وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ عقیل بھائی، جو کہ میری پھوپھو رشیدہ کے بیٹے تھے، پیچھے کھڑے بہت غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، گو کہ میں ان کی موجودگی ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ کو کمپوز کیا، مگر ان کا چھونا مجھے سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی اچھا لگا۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکے۔ نہ جانے کیوں میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اب بھی مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے یا شاید گھور رہے تھے۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں بھی مجھے ان کے چہرے کے تاثرات محسوس ہو رہے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ چبھ رہے تھے۔ جب مسلسل وہ بھی خاموش رہے تو میں نے بہت ہمت کر کے پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میری بات پر وہ مسکرائے۔ کچھ چاہے بغیر میں یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھے اور میں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ان کے لہجے میں عجیب سی وحشت تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھے نہیں۔ میں جو سمجھ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک پل ضائع کیے بغیر میں وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ ایک تو عقیل بھائی کے منہ سے سگریٹ کی گندی اسمیل آ رہی تھی، دوسرا ان کی باتیں اور نظریں مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ امی بلا رہی ہوں گی، مجھے جانا چاہیے۔ میں اٹک رہی تھی۔ میں بس وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ فکر نہ کرو میری جان، وہ سب اپنی باتوں میں مصروف ہے، کوئی نہیں آنے والا۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ امڑ آئی، غلیظ مسکراہٹ۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ اب کیا کروں۔ وہ ایک دم سے اتنے گھٹیا الفاظ بولنے لگ گئے، یعنی ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے میری جان کہنے کی؟ ایک دفعہ پھر مجھے ان سے کراہیت محسوس ہوئی۔ پلیز مجھ سے ایسے بات نہ کریں۔ میں ایک بار پھر اٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ عقیل بھائی پہلے بھی آیا کرتے تھے، مگر میرا ان سے آمنا سامنا کم ہی ہوتا تھا، کیونکہ ان کے مطابق میں ایک آوارہ لڑکی ہوں جو پڑھ لکھ کر مزید آوارہ بن جاؤں گی۔ اسی لیے وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر اب میں حیران تھی کہ ایک دم سے کیسے سب بدل گیا۔ جو شخص کل تک شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ آج اس طرح یہ سب کہہ رہا ہے۔ تم بتا دو میری جان، کیسے بات کروں؟ وہ 1 قدم اور آگے تھا اور میں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ عورت میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، اسے مرد کی ہر نظر محسوس ہو جاتی ہے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں صرف ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کر کے خاموش تھی، مگر ان کی حدیں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں ان کی جانب سے نکلنے لگی جب انہوں نے بے اختیار میرے ہاتھ کو تھام لیا، اور بس یہاں میری حد ختم ہوئی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور یکدم ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ نہ جانے اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی، یا شاید ہر عورت میں آ جاتی ہے جب بات اس کی عزت پر آتی ہے۔ عقیل بھائی ایک ہاتھ منہ پر رکھے غصیلی اور وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ جیسے غصے میں مجھ پر دھاڑا۔ ایک پل کو مجھے ان کی نظروں سے خوف آیا، پر اگلے ہی پل وہ خوف زائل ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، بہت لحاظ کر لیا۔ اب میں مزید چپ نہیں رہنے والی تھی۔ گھٹیا ہوگے تم، جسے تمیز نہیں ہے کہ کسی عورت سے کیسے بات کرنی ہے۔ میں بھی بے اختیار چیخی۔ ایک پل کو وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ شاید انہوں نے یہ توقع نہیں کی تھی، مگر توقع تو انہوں نے تھپڑ کی بھی نہیں کی تھی۔ بلی کے منہ میں کب سے زباں آ گئی؟ اور تمہاری میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے، ملکیت ہو تم میری، جیسے چاہوں گا بات کروں گا، جو چاہوں گا وہ کروں گا، تم روکنے والی ہوتی کون ہو؟ وہ ایک بار پھر اونچی آواز میں بولا۔ شادی ابھی ہوئی نہیں ہے،
اور تم جیسے گھٹیا انسان سے میں مر کر بھی شادی نہ کروں۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ جانور ہوں میں؟ جو جیسے تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ میں ایک باشعور عورت ہوں اور تم جاہل آدمی ہو۔ درندے ہو تم، جانور ہو تم۔ ہاتھ تو لگاؤ، اب ہاتھ توڑ دوں گی۔ اور اس کو دھمکی مت سمجھنا، تیز دھار لہجے میں کہتے ہوئے میں نے اپنے پاس پڑا لوہے کا ایک پائپ اٹھا لیا تاکہ خود کو بچا سکوں۔ میرے ہاتھ میں پائپ دیکھ کر وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں مار بھی دوں گی اور مار بھی دیتی۔ 2 لفظ پڑھ کر تم خود کو جو 30 مار خان سمجھ رہی ہو نا، تم جیسی عورت پر میں تھوکنا پسند نہ کروں، مگر تم دیکھنا اب میں تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ جو تم نے کیا ہے نا، سود سمیت حساب نہ لیا نا، نام بدل دینا میرا۔ غصے میں یہ کہتے ہوئے وہ نیچے چلا گیا، جبکہ میں اوپر کھڑی سمجھ نہیں پائی کہ کیا کروں۔ گو کہ اس وقت مجھ میں بہت ہمت آ گئی تھی، مگر اب یکدم خوف سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ سب بتا دوں، مگر ایک خوف نے مجھے گھیر لیا۔ جانتی تھی کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، مجھے ہی غلط سمجھیں گے، مگر ایک آس تھی، شاید کہ وہ سمجھ جائیں، شاید کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھیں، شاید کہ اماں ابا سے ڈرے بغیر مجھے سینے سے لگا کر چھپا لیں۔ کاش میں اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، جانے کتنے ہی آنسو گال بھگو رہے تھے۔ اس ایک وقت میں مجھے ڈر، خوف اور پتہ نہیں کیا کیا محسوس ہو رہا تھا۔ عقیل کی دھمکی بار بار کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر اماں ابا سے بات کرتی تو بھی مجھے ہی غلط سمجھا جاتا۔ کھائی اور کنویں والی کیفیت تھی۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ ابا سے بات کروں، آخر کو ہیں تو میرے بابا ہی نا۔ بس یہی سوچتے ہوئے میں بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور شاید یہی میں نے غلطی کرتی۔ ابا جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں نے نیچے جا کر کہا۔ اس وقت وہ سب صحن میں بیٹھے تھے، البتہ عقیل بھائی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ ابا سے پہلے اماں بولی۔ ان کو لگا شاید میں آگے داخلے کی بات کرنے لگی ہوں۔ فکر نہ کرو اماں، آگے پڑھنے کی بات نہیں کرنے والی، میں نے سب کے سامنے کہا، ابا کی اور پھپھو کی گھورتی ہوئی نظروں کی پرواہ کیے بغیر۔ آج مجھے کم از کم اپنے حق کے لیے بولنا تھا۔ تیری پھپھو تیرا رشتہ لے کر آئی ہیں، ہم ہاں کر چکے ہیں، اگلے جمعے تیرا نکاح ہے عقیل کے ساتھ۔ ابا کے منہ سے اپنی شادی کا پیغام سن کر مجھے لگا جیسے میں نے موت کی خبر سن لی ہے۔ موت ہی کی تو خبر تھی، میرے جذبوں کی موت، خوابوں کی موت، احساسات کی، بھروسے کی اور یقین کی موت، اور شاید میری موت۔ میں نے چونک کر ابا کو دیکھا اور پھر اماں کو، جن کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ مگر آج میں خاموش رہتی تو پھر شاید اپنے لیے کبھی بول ہی نہ پاتی۔ آج خاموش رہتی تو اپنے آپ کو شاید خود موت کے گھاٹ اتارنے کی اجازت دے دیتی۔ مجھے عقیل کسی صورت قبول نہیں تھا، اور آج کے واقعے کے بعد تو بالکل نہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نے ایک بار پھر بولنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ میری پھپھو کی آواز نے میری آواز کو مزید دبا دیا۔ یہ تو میرے بھائی کی محبت جو میں نے تجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ میرے جوان بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ تو شاید نہ ہی مانتا اس رشتے کے لیے، مگر میں نے منایا کیونکہ مجھے فکر تھی میرے بھائی کی، ورنہ اتنی پڑھی لکھی لڑکیوں کو لوگ اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے، آوارہ اور بد چلن سمجھی جاتی ہیں۔ ارے لڑکیوں کو تو گھر سنبھالنے کے لیے جوان کیا جاتا ہے تاکہ اولاد کی تربیت کر سکیں اور نسل آگے بڑھا سکیں۔ یہ کتابیں چاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بولتی گئی اور میں چپ رہی۔
لیکن کب تک چپ رہتے؟ ان کے نظریات جان کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ پھپھو، اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے یہ تو میں دیکھ ہی چکی ہوں آج۔ اونچی سی آواز میں بولتے ہوئے میں نے مانو سب کو حیران کر دیا۔ وہ منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مجھ سے اس قسم کی بات کی شاید امید نہیں تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ پھپھو کے آگے زبان چلاتی ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بات پر سب سے پہلے بھڑکنے والے ابا تھے، جو یکدم اپنی چارپائی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور غصے سے مجھے گھورنے لگے۔ میں نہ کہتی تھی نصیر احمد، مت پڑھنے دے اسے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ گز بھر لمبی زبان کے ساتھ اس کے کتنے پر نکل آئے ہیں، سب پڑھائی کا نتیجہ ہے۔ توبہ توبہ، وہ تو میرے شریف بیٹے کا صبر ہے اور عقیدت ہے جو اس جیسی عورت کے لیے حامی بھر دی، ورنہ اس کو تو کوئی بہانے آتا ہی نہ۔ ایک میری کرن ہے، مجال ہے جو کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات کر جائے۔ سلیقہ مند ہے میری بچی، اور ایک تیری یہ بیٹی ہے بدتمیز۔ اور یہاں پھپھو نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ابا کو 3 سے 4 مزید لگا لگا کر بتائیں تاکہ ان کے غصے میں اضافہ کر سکیں اور مجھے مار پڑوا سکیں۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے ابا، میں عقیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جو ایک درندہ ہے، جانور۔ خدا را میری شادی اس سے نہ کروائے، جو کہیں گے کروں گی، بس اس صفاق آدمی سے مجھے بچا لے۔ نانا کرتے ہوئے بھی میری آواز لرزنے لگی اور ڈھیروں آنسو میری آنکھوں میں امڈ آئے۔ مرتی کیا نہ کرتی، بات تو مکمل کرنی تھی، لیکن بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اماں کے زوردار چانٹے نے میری بات کو میرے منہ میں ہی رہنے دیا۔ تیری اتنی ہمت، تو زبان چلائے گی ہاں سب کے سامنے؟ یہ تیری تعلیم نے سکھایا ہے؟ اماں نے ایک بار پھر کہا۔ ابا بس خاموشی سے گھور رہے تھے۔ خاموشی شور سے زیادہ بری ہوتی ہے اور خوفناک بھی، لیکن یہ میرا حق ہے۔ بس، کب سے میں تیری بکواس سن رہا ہوں لیکن چپ ہوں۔ اور کون سا حق؟ ہاں، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں۔ بیٹی ہے، بیٹی بن کے رہ، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مزید ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپا، میں معافی چاہتا ہوں اس کی طرف سے، آپ اگلے جمعے کو بارات لے آئیں۔ اتنا کہتے ہوئے ابا اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر چلے گئے۔ صاف ظاہر تھا اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے اور ایک بار پھر میں تنہا رہ گئی۔ اگلے کئی دن میری کسی سے بات نہیں ہوئی، سب خاموش سے تھے۔ دوبارہ عقیل سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میرا دل ویران ہوتا جا رہا تھا۔ اماں کچھ تھوڑی بہت شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، دنیا والوں کو بھی تو منہ دکھانا تھا، ورنہ تو شاید میری رخصتی بھی رات کے اندھیرے میں ہو جاتی، 2 جوڑوں میں۔ پھر ایک دن اماں میرے پاس آئی۔ میں چاہتی ہوں کنول تو جا کر اپنی پسند سے کچھ جوڑے لے آئے۔ اماں کی بات پر میں نے حیرانی سے دیکھا۔ میری پسند؟ اماں، تمہیں یہ خیال کہاں سے آ گیا آج؟ جہنم میں جھونک رہی ہو اور کہہ رہی ہو اپنی پسند کا کوئی لباس پہن کر اس میں کود جاؤں۔ میری پسند تو مر چکی ہے۔ میری پسند نے تو کبھی جنم ہی نہیں لیا ماں۔ تمہیں جو ٹھیک لگے کرو، کیونکہ پسند تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، مرے ہوئے لوگوں کی نہیں۔ ایک آنسو پھر سے ٹپک کر میری گال کو بھگو گیا۔ ایک تو یہ آنسو جو ہر وقت ٹپکنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو نے جو سمجھنا ہے سمجھ، ہمیں بس اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دے۔ تجھے 10 جماعتیں ہم نے پڑھائیں، آج تک گاؤں میں پڑھا کسی نے اتنا؟ اماں کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں مسکرا دے۔ ہر مسکراہٹ خوشی والی نہیں ہوتی، کچھ مسکراہٹوں میں درد ہوتا ہے، اور میری اس مسکراہٹ میں درد ہی تھا۔ اماں،
وہ جماعتیں جو شروع سے ہی وظیفے پر پڑی، 1 روپیہ میری پڑھائی پر خرچ نہیں کیا، نہ ہی کسی دن مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے ابا آئے۔ میں اکیلی اتنے میل پیدل چل کر اتنا دور جایا کرتی تھی، اور اماں، اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ ہو تو میرے ساتھ بھی وہی رہا ہے نا، اس سے اچھا تھا ان پڑھ رہ لیتی، کم از کم زیادہ دکھ تو نہ ہوتا۔ پڑھ لکھ کر بھی تو اس جانور کے حوالے کر رہے ہو مجھے۔ تیرا ہونے والا شوہر ہے وہ، اور مزید کچھ نہیں سننا۔ جلدی سے تیار ہو، رشیدہ باجی آتی ہی ہوں گی۔ یہ تو ان کا بھلا ہو، تیری اتنی بدتمیزی کے بعد بھی انہوں نے بڑا پن دکھاتے ہوئے عقیل کو کچھ نہیں بتایا اور رشتہ نہیں توڑا۔ ہمیشہ کی طرح پھر سے مجھے اس چیز کی سزا دی گئی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اماں، اگر تم چاہتی ہو میں خود کو مکمل مار دوں تو لو، آج میں اپنی رہی سہی آخری امید کا گلا بھی گھونٹ دیتی ہوں۔ آج سے میرا مجھ پر کوئی حق نہیں، مگر یاد رکھنا، وقت ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا، اور بعد میں محض پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اماں نے ایک بار پھر میری جانب دیکھا، مگر کچھ نہیں کہا۔ پھوپھو کو کہنا آ جائے، تیار ہوں میں۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی۔ اس دن میں نے اپنے وجود کو، اپنے جذبات اور احساسات کو دفن کر دیا تھا، اور یہ سوچ لیا تھا کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ مگر میں بھول گئی تھی، کچھ مزید تھا جو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا تھا۔